دوستو السلام علیکم۔ فاروق صاحب ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر سے۔ انہوں نے ایک سوال بھجوایا، آئیے پہلے سوال سنتے ہیں اور پھر آ کر جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم ایمبیسیڈر عبدالباسط صاحب، ہم آکیپائڈ جموں کشمیر کے ڈسٹرکٹ پلوامہ سے مدبر فاروق آپ سے مخاطب ہیں۔ میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ پاکستان جو کہ کشمیر کے ریگارڈنگ اس کی جو پالیسی ہیں وہ ہمیشہ سے ڈیفائنڈ رہ چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے جو ایک ڈرا بیک پاکستان کی کوششوں میں دیکھا، جو وہ اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنے میں کر رہے ہیں کہ جب بھی ہماری ویلی کے اندر کسی قسم کا ایکسٹرا آرڈینری جو ہیپننگ ہے وہ انسیو ہوتی ہیں، تو اسی کے ارد گرد پاکستان جو ہے اس ایشو کو جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لارج سکیل کے حساب سے اس ایشو کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو یاد دلا دوں گا کہ 2016 میں جو برہان وانی کی شہادت ہوئی تھی اور اس کے بعد جو 2019 5 اگست رہا تھا، وہاں کا جو ایپیسوڈ رہا، تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان جو ہے اس ایشو کو اٹھانے کے لیے ملٹی لیٹرلزم استعمال کرتا ہے، بائی لیٹرلزم ایون جو ہے وہ نیچرلائز کی گئی ہے، اور بڑے بڑے فورمز کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن پاکستان جو ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ اس ایشو کو ریز کرنے میں جو انفلیمیشن ہوتی ہے، اس کو ہمارے یہاں جب ایپیسوڈز ہوتے ہیں اس وقت، لیکن وہ پھر دھیرے دھیرے جو ہے وہ فینٹر ہوتی چلی جاتی ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ پاکستان اس ایشو کو اپیرنٹلی چھوڑ دیتا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہی پاکستان کا سب سے بڑا جو ہے وہ مسئلہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو آج تک جو ہے وہ باور نہیں کرا سکا کہ جو کشمیر ایشو ہے یہ کتنا بڑا جو ہے وہ الجھا ہوا مسئلہ ہے، اور بھارت کے اوپر کسی قسم کا جو ہے وہ ہمیں تھرسٹ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے ایز سچ، اور بھارت نے جو کرنا ہوتا ہے وہ بالکل ان اے فری وے اس کو انجام دیتا ہے۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر پاکستان اس وقت بھی کنسسٹنسی جو ہے وہ اختیار کرتا ہے کہ ایشو کو ہائی لائٹ کیا جائے، اور ان سارے میکینزمز کا جو ہے وہ اپلیکیشن بھی لیا جائے جس سے اس ایشو کو لارج سکیل کے اوپر جو ہے وہ ریز کیا جائے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بہت جلد پاکستان پھر اس سینیریو سے نکل سکے گا اور وہ بھارت کے اوپر تھرسٹ بلڈ کرنے میں بھی کامیاب ہوگا، اور کسی حد تک جو ہے جو پیلیبسائٹ کا ایک کانسیپٹ ہے اس کو بھی پرفارم کرنے کے لیے جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو پریشرائز کر سکے گا؟ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کے سوال کا، میں بہت مشکور ہوں۔ امید ہے آپ خیریت سے بھی ہوں گے، اور سوال آپ کا بالکل مناسب ہے، اور میں تو بلکہ پچھلے کئی سالوں سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو حکومت ہے اس میں کنسسٹنسی نہیں ہے، ہم کسی بھی ایفرٹ کو سسٹین نہیں کر پا رہے، اور خاص طور پہ کشمیر میں تو مجھے بہت سے گیپس بھی نظر آتے ہیں۔ آپ نے بالکل درست فرمایا، جب کچھ ایسا واقعہ ہو جاتا ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، اس طرح برہان وانی کی شہادت ہوئی تو لوگ اٹھے، تو ہم نے بھی دنیا کی توجہ اس طرف مبذول کروانے کی کوشش کی، لیکن پھر کچھ عرصے بعد ہم بھی خاموش ہو گئے۔ پھر 5 اگست کا یہ معاملہ آ گیا 2019 کا، پھر تھوڑا بہت شور مچایا، پھر مسئلہ اب دیکھتے ہیں کہ کچھ خاص اتنی نہیں، ہماری ایفرٹس کوئی خاص کامیاب نہیں ہو رہی۔ تو آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، میں تو اپنی حکومت سے یہی کہتا ہوں کہ بھئی ایک ایسی اسٹریٹجی ہونی چاہیے، حکمت عملی، مربوط حکمت عملی ہونی چاہیے جس کے تحت ہم کشمیر جو ہمارا تنازع ہے بھارت کے ساتھ اس کو ہم آگے لے کر چلیں، اور جب تک ہم ایک سسٹینڈ طریقے سے آگے نہیں چلیں گے، ایک قدم ادھر لیں گے پھر بھول جائیں گے، پھر جاگیں گے پھر بھول جائیں گے، تو اس طرح ہم کشمیریوں کی مدد نہیں کر پائیں گے سفارتی اعتبار سے۔ تو ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم اس کو ایک مستقل بنیادوں پہ لے کر چلیں۔ ابھی دیکھیں نا، ہمارے وزیر خارجہ نے پھر خط لکھ دیا UN سیکیورٹی کونسل کے پریزیڈنٹ کو بھی، اور
UN کے سیکرٹری جنرل کو بھی، تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ صرف لیٹر ڈپلومسی یا ٹیلی فون ڈپلومسی سے تو کام نہیں چلتا، یا ٹویٹر ڈپلومسی سے تو کام نہیں چلتا۔ اگر ٹویٹر ڈپلومسی یا لیٹر ڈپلومسی یا جو ہے انٹرویو اسٹیٹمنٹ ڈپلومسی سے کام چل جائے تو پھر تو کیا بات ہے۔ گو کہ میں ان چیزوں کو نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ ایک ساری جو ہے اسٹریٹجی، حکمت عملی کا حصہ ہونا چاہیے۔ ہمارا سارا فوکس ان چیزوں پہ ہے۔ اس وجہ سے میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ حکومت کو ایک مربوط حکمت عملی بنانی چاہیے جس کو وہ سسٹین کر سکیں۔ ہم بدقسمتی کے ساتھ جہاں تک جموں اور کشمیر کا کیا بہت سے اور معاملات ہیں کہ ہم سسٹین نہیں کر پاتے چیزوں کو، اور یہی بنیادی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمزوری ہے۔ اور جب تک اس کمزوری کو دور نہیں کریں گے، ایک حکمت عملی کے تحت نہیں چلیں گے، اس وقت تک معاملات اسی طرح ہی رہیں گے۔ لیکن جہاں تک کشمیریوں کا تعلق ہے، آپ لوگ بہت قربانیاں دے رہے ہیں، ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ چلیے پاکستان میں تو بہت سی پرابلمز ہیں ہمارے ہاں، لیکن ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ نے جو اپنا خون دیا ہے، اپنے جو شہادتیں دی ہیں وہاں، وہ انشاءاللہ رائگان ہی جائیں گی، اور آپ کو آپ کا حق خود ارادیت ضرور ملے گا۔ دیر ہو جاتی ہے، وقت بھی لگ جاتا ہے، سال بھی لگ جائیں گے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی جو جد و جہد ہے، اور جو جائز جد و جہد ہے، جو UN چارٹر کے مطابق ہے، جو بین الاقوامی قانون کے مطابق ہے، انشاءاللہ آپ کو ضرور آپ کا حق خود ارادیت ملے گا، اور ہماری دعائیں، ہماری نیک خواہشات آپ کی جد و جہد کے ساتھ ہیں۔ آپ کے سوال کا بہت بہت شکریہ۔